برٹش انڈیا کا نظام حکومت۔ برصغیر میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اپنا نظام حکومت تشکیل دیا۔ اس نظام حکومت کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے برٹش کانکر آف بنگال، جنگ پلاسی، جنگ بکسر اور ٹریٹی آف الہ آباد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی تاریخ سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی ہم برٹش انڈیا کے نظام حکومت اور ان کے عہدوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ کس طرح سے ان عہدوں کا دائرہ کار چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے کس طرح سے وسیع علاقے تک پھیلتا چلا گیا اور ان کے نام تبدیل ہوتے چلے گئے۔ بنگال، جو پہلے مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ، بنگلہ دیش میں موجود علاقوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، وہ بعد میں دھیرے دھیرے ٹوٹ کر اب صرف مغربی بنگال یعنی ویسٹ بنگال کے طور پر ہی بچ گیا ہے۔ برٹش انڈیا کے نظام حکومت میں سب سے پہلے جو عہدہ آتا ہے وہ ہے گورنر آف بنگال کا۔ اس کے بعد گورنر جنرل آف بنگال کا عہدہ قائم کیا گیا، اور پھر گورنر جنرل آف انڈیا کا عہدہ تشکیل دیا گیا، اور پھر سب سے آخر میں وائس رائے آف انڈیا کا عہدہ بنایا گیا۔ گورنر آف بنگال کا عہدہ تبدیل ہوا سن 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ کے بعد، اور وہ بن گیا گورنر جنرل آف بنگال۔ اسی طرح سے سن 1833 کے چارٹر ایکٹ میں گورنر جنرل آف بنگال کا عہدہ تبدیل ہو کر گورنر جنرل آف انڈیا بن گیا، اور پھر سن 1857 کے بعد گورنر جنرل آف انڈیا کا عہدہ وائس رائے آف انڈیا میں تبدیل ہو گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان چاروں عہدوں میں کو کیوں بنایا گیا، اور ان عہدوں کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، اور کون کون ان عہدوں پر فائز رہا، اور ان عہدوں پر فائز رہنے کی مدت دورانیہ کب سے کب تک تھا۔ دراصل ہوتا ایسا تھا کہ دوران حکومت کچھ ایکٹ بنائے جاتے تھے اور نظام قانون میں کچھ تبدیلیاں کی جاتی تھیں، جس سے جو پچھلا عہدہ ہوتا تھا اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا تھا، اور نئے عہدے میں کچھ پاورز، مطلب جو علاقے کی جوریڈکشنز ہوتی تھیں اس عہدے کی، وہ بھی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ گورنر آف بنگال کا مطلب اس عہدے کی علاقائی حدود صرف بنگال کی علاقائی حدود ہوتی تھی، اور وہ صرف بنگال کا گورنر ہوتا تھا۔ گورنر جنرل آف بنگال کا مطلب بنگال میں بھی تھوڑا ادھر ادھر کا علاقہ ملا دیا جاتا تھا۔ گورنر جنرل آف انڈیا کا مطلب وہ گورنر جو ان علاقوں کا گورنر ہوتا تھا جس پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور برٹش انڈیا کہلاتا تھا، اور اس میں آزاد ریاستیں شامل نہیں ہوا کرتی تھیں۔ وائس رائے آف انڈیا کا مطلب وہ گورنر جو پورے برٹش انڈیا کا گورنر ہوتا تھا، اور ان میں آزاد ریاستیں بھی شامل تھیں، اور ایکسٹینشن کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے برٹش انڈیا میں مل جاتے تھے، کچھ باہر نکل جاتے تھے، جیسے جیسے وہ آزاد ریاستیں بنتی جاتی تھیں۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا، اور اسی دوران کچھ ایکٹ، کچھ قانون بھی لاگو ہوتے چلے گئے، اور ان کی جوریڈکشنز، ان کی پاور اور ان کے عہدوں کا نام بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے برٹش رولر ڈومینین انڈیا میں سب سے پہلے گورنر آف بنگال کا عہدہ بنایا گیا، پھر اس عہدے کو ختم کر کے گورنر جنرل آف بنگال بنایا گیا، پھر گورنر جنرل آف انڈیا کا عہدہ قائم کیا گیا، اور سب سے آخر میں وائس رائے آف انڈیا کا عہدہ وجود میں آیا۔ ان عہدوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی گئی: جو آخری گورنر آف بنگال ہوتا تھا
وہ پہلا گورنر جنرل آف بنگال بنا، اور جو آخری گورنر جنرل آف بنگال تھا وہ پہلا گورنر جنرل آف انڈیا بنا، اور جو آخری گورنر جنرل آف انڈیا تھا وہ پہلا وائس رائے آف انڈیا بنا۔ یہ سارا خلاصہ تفصیل سے کرنا اس لیے ضروری تھا کہ انگریزوں کے بنائے گئے اس نظام حکومت میں کون سا عہدہ پہلے آتا تھا اور کون سا بعد میں۔ اپنے اس مضبوط نظام حکومت سے یہ عیار فرنگی کس طرح سے اپنا قبضہ اور اپنی حکومت بر صغیر پر قائم رکھی اور تقریباً 200 سال تک اس بر صغیر پر اپنے پنجے گاڑے رکھے۔ گورنر آف بنگال۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں گورنر آف بنگال کون کون تھے۔ سب سے پہلے گورنر آف بنگال رابرٹ کلائیو تھے، جن کی گورنرشپ کا ٹینیور 1757 سے لے کر 1760 تک تھا، اور دوسرا ٹینیور 1765 سے لے کر 1767 تک رہا۔ دوسرے نمبر پر ہیری ورلسٹ، جن کا پہلا ٹینیور 1760 سے لے کر 1765 تک رہا، اور دوسرا ٹینیور 1767 سے لے کر 1769 تک رہا۔ تیسرے نمبر پر گورنر آف بنگال جو تھے وہ جان کارٹیر تھے، ان کا ٹینیور 1769 سے لے کر 1772 تک رہا۔ وارن ہیسٹنگ چوتھے اور آخری گورنر آف بنگال رہے، جن کا ٹینیور 1772 سے لے کر 1774 تک رہا۔ اس کے بعد ریگولیٹنگ ایکٹ آف 1773 آیا، جس کے تحت گورنر آف بنگال کا عہدہ تبدیل ہو کر گورنر جنرل آف بنگال بن گیا، اور وارن ہیسٹنگ گورنر آف بنگال سے، جو کہ آخری گورنر آف بنگال تھے، ان کا عہدہ تبدیل ہو کر گورنر جنرل آف بنگال بن گیا، اور گورنر جنرل آف بنگال کی حیثیت سے وہ سن 1785 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان چاروں گورنر کے دور میں کون کون سے کام سر انجام پائے گئے تھے۔ رابرٹ کلائیو۔ رابرٹ کلائیو سن 1757 سے لے کر سن 1760 تک، اور پھر سن 1765 سے لے کر سن 1767 تک بنگال کے گورنر رہے۔ رابرٹ کلائیو نے 1765 میں ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ متعارف کروایا تھا۔ اب یہ ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے رول آف ٹو۔ یہ ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کا قانون ٹریٹی آف الہ آباد کے بعد رائج کیا گیا۔ ٹریٹی آف الہ آباد کیوں ہوئی تھی؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں برٹش کانکرز آف بنگال، جنگ پلاسی اور بکسر کی جنگ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جس کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹریٹی آف الہ آباد کیوں ہوئی تھی۔ تو آئیے ہم واپس رابرٹ کلائیو کی طرف آتے ہیں، جس نے سن 1765 میں ٹریٹی آف الہ آباد کے بعد ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کا نظام نافذ کیا تھا۔ اس ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کے نظام کے تحت ایک ہی علاقے میں دو لوگوں کی حکومت قائم کی جاتی ہے، جس میں ایک فریق برٹشرز یعنی انگریز تھے اور دوسرے فریق اس علاقے کے نواب اور راجہ ہوا کرتے تھے۔ برٹشرز کے پاس جو پاورز تھی اس میں دیوانی اور نظامت ہوا کرتی تھی۔ دیوانی کا مطلب کلیکٹنگ ریونیو یعنی ٹیکس کا کلیکشن، اور نظامت میں پولیس اور عدلیہ کا محکمہ ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے انگریزوں نے وہ دونوں محکمے اپنے زیر بازو رکھے جو کسی بھی ریاست میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان محکموں کے ذریعے وہ مالی طور پر اور طاقت کے بل بوتے پر پورے علاقوں میں اپنا قبضہ قائم رکھنے میں کامیاب رہے،
اور اس طرح سے نوابوں کے حصے میں جو کام سونپے گئے ان میں لوگوں اور علاقوں میں امن قائم رکھنا اور علاقے اور لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس طرح سے انگریزوں نے اپنا کام آسان کر لیا کہ جو لوگ ان کے خلاف بغاوت پر کھڑے ہوں ان کو نواب قابو میں رکھیں اور عوام کی ضرورتوں کو بھی اپنے ذاتی خزانے سے ان کے مسائل دور کریں۔ اس طرح سے نواب اور راجہ پر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی وہ انگریزوں کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ رابرٹ کلائیو کے دور میں جو دوسرا کام ہوا وہ ہے ٹریٹی آف الہ آباد جو اگست سن 1765 میں ہوئی تھی۔ ایک طرف شاہ عالم دوم جو مغل حکمران تھے اور نواب آف اودھ شجاع الدولہ اور دوسری طرف برٹش سرکار کی طرف سے خود رابرٹ کلائیو تھے جس نے اس ٹریٹی آف الہ آباد کو سائن کیا تھا اور یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا۔ رابرٹ کلائیو کے دور میں پورا بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنے دور میں 2 ڈپٹی دیوان تعینات کیے تھے، ایک محمد رضا خان جو بنگال کے لیے تعینات کیے گئے تھے، دوسرا راجہ شیتب رائے جو بہار کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ انڈیا میں پہلی بار جب برٹش انڈیا نے اپنا قدم جمایا تھا تو اس کے بانی رابرٹ کلائیو مانے جاتے تھے، a true founder of Dominion in India۔ دوسرے گورنر آف بنگال کا نام ہیری ورلسٹ تھا۔ ان کا ٹینیور 1760 سے لے کر سن 1765 تک رہا اور دوسرا ٹینیور 1767 سے لے کر سن 1769 تک رہا۔ ہیری ورلسٹ کے دور میں سن 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف میر قاسم نواب آف اودھ شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم اور دوسری طرف برطانوی فوج تھی جس میں برطانوی فوج کی فتح ہوئی تھی اور ہندوستانی حکمران اس جنگ بکسر میں شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو گورنر آف بنگال کا نام ہے وہ ہے جان کارٹیر۔ ان کا دورانیہ 1769 سے لے کر سن 1772 تک تھا۔ جان کارٹیر کے دور حکومت میں بس یہ خاص بات زیادہ مشہور ہے کہ ان کے دور میں سن 1770 میں بنگال میں قحط پڑ گیا تھا۔ چوتھے اور آخری گورنر آف بنگال وارن ہیسٹنگ تھے۔ ان کا دورانیہ سن 1772 سے لے کر سن 1774 تک تھا۔ وارن ہیسٹنگ کے دور میں جو نظام حکومت رابرٹ کلائیو نے 1765 میں قائم کیا تھا جسے ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کہا جاتا تھا یعنی رول آف 2، اس نظام حکومت کو 1772 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ وارن ہیسٹنگ کا دور حکومت صرف 1772 سے لے کر 1774 تک ہی محدود نہیں رہا تھا، مگر بطور گورنر آف بنگال کی حیثیت سے وہ 1774 تک ہی محدود رہا اور وہ گورنر آف بنگال رہے۔ لیکن اس دوران سن 1773 18 مئی کو لارڈ فریڈرک نارتھ نے ایک قانون پاس کروایا جسے ریگولیٹنگ ایکٹ آف 1773 کہا جاتا تھا، اور اس قانون کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے نظام حکومت ختم کر کے برطانیہ نے تمام اختیارات اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور دائرہ اختیار میں توسیع کر دی گئی تھی، اور جو حکومت برطانیہ نے اس میں بنگال پریزیڈنسی کے علاوہ مدراس اور بمبئی پریزیڈنسی کو بھی شامل کر لیا تھا۔ تو یہ تھے 4 گورنر آف بنگال، مگر آخری گورنر آف بنگال وارن ہیسٹنگ
سن 1774 کے بعد گورنر جنرل آف بنگال بن گئے تھے اور گورنر جنرل آف بنگال کی حیثیت سے سن 1785 تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔